الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی اطاعت کی خیر خواہی، اور فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اس پر بات کرتے کرتے میری معزز سامعات، اللہ کی خیر خواہی کیسے، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیسے، اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیسے، اور لب لباب یہ تمام خیر خواہی انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ بات رہ گئی تھی کہ مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی کیسے، تو میری معزز سامعات بتاتی چلوں کہ مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی یہ ہے، اسلام کے طریقہ پر حکومت چلانے والے مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق بات پر ان کی معاونت کی جائے اور حق میں ان کی اطاعت کرے، دوسرے لوگوں کو بھی حق بات میں ان کی اطاعت کرنے پر انسان آمادہ کرے، یہ مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کے طریقہ پر حکومت چلانے والے اماموں کو، حکمرانوں کو عوام کے حقوق سے، رعایا کے حقوق سے مطلع کرتا رہے، یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ یہی نہیں، فرمایا جو کوئی ان میں خرابی دیکھے، غیر شرعی کام دیکھے، تو اسے مخلصین کے طریقہ کے مطابق دور کرے، یہ ایز اے مسلمان ہم پر فرض ہے۔ غرض کہ ان کی دنیا اور آخرت کے متعلق جو بھی بلائی ان تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ پھر فرمایا عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ میری معزز سامعات، عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اگر کوئی وفات پا جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں مرد۔ جب کسی ضرورت یا ضیافت کے لیے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بلائے، دعوت دے تو اس کے پاس جائے، اس کی دعوت کو قبول کرے، جب اس سے کہیں ملاقات ہو جائے تو سلام کرے، اور اگر وہ پہلے سلام کر دے تو اس کا سلام کا جواب دے، یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ یہی نہیں، فرمایا اگر کوئی مسلمان تیرے سامنے چھینک مارے، اس کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں تجھ پر فرض ہے تو یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہے، اگر مرد ہے تو یرحمک اللہ کہے، اگر عورت ہے تو یرحمک اللہ کہے۔ پھر فرمایا اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے بھی اس کی خیر خواہی کرے۔ فرمایا آپس میں ہدیہ لیا کرو،
तहादो तहाबू, फरमाया तोहफे लिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया आम मुसलमान की खैर ख्वाही ये है कि अगर वो मकरूज है और अदा नहीं कर सकता तो फरमाया उसका कर्जा, अगर तू साहिब इस्तात है तो उसका कर्जा अदा कर दे, ये उसकी खैर ख्वाही है। खुद उस पर अपना कर्जा हो तो सख्ती से तकाजा न कर, उसको मोहलत दे दे और मुआफ भी कर दिया करो अगर साहिब इस्तात हो। फरमाया अगर किसी मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए तो उसे उस पर आर ना दिलाते रहो, शर्मिंदा ना करते रहो। अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो उसके दुख और मुसीबत पर खुश ना हो, ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। उसकी मुसीबत पर उसका गम बटाने की कोशिश करो, उसका दुख दूर करने की कोशिश करो, ये उसकी खैर ख्वाही है। फरमाया उसका मजाक ना उड़ाओ, उस पर हंसी मजाक ना करो, उसके दुख दर्द में उसके काम आओ, उसको कभी भी हकीर ना जानो और ज़रूरत पड़ने पर उसकी जानी माली मदद से मुंह ना मोड़ो, ये एक मुसलमान की खैर ख्वाही है। अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत रखो और अल्लाह की रज़ा के यानी अल्लाह की रज़ा के लिए ही उससे नफ़रत करो, यानी अल्लाह की नाफरमानियों को बुरा जानो। अल्लाह के लिए मोहब्बत रखो, अल्लाह के लिए नफ़रत करो। फिर फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही उसके लिए पसंद करो। अगर कोई किसी की ऐबजोई कर रहा है, किसी की गीबत कर रहा है तो उसका साथ न दो, बल्कि उसकी हिमायत करो और जिसकी बात हो रही है उसकी तरफ से बोलो, ये उसकी खैर ख्वाही है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की खैर ख्वाही इस तरह कर सकता है कि उसके बारे में अच्छा गुमान रखे। अगर कोई उससे बदगुमान है तो उसके सामने भी उसकी अच्छाइयाँ बयान करके कि वो तेरे बारे में तो इतना अच्छा गुमान रखता है, तू भी उसके बारे में अच्छा गुमान रख, ये उसकी खैर ख्वाही है मेरी बहनों। और अगर कोई गलती हो जाए उससे तो वो मुआफ़ कर दो। अपने से छोटे हैं तो उन पर रहम करो, अपने से बड़े हैं तो उनका एहतराम करो। बूढ़े मुसलमान की एजाज़ और खिदमत का ख़ास ख्याल रखो, ये खैर ख्वाही है। अपनी ज़रूरत का इसार करके मुसलमान बहन भाई की हाजत पूरी करो, ये खैर ख्वाही है। किसी के घर जाओ तो उसके ख़ास मुकाम पर ना बैठो और ना उसके घर में अपनी हुक्मरानी जताओ। जब मुसलमान को अपनी मजलिस में आता हुआ देखो तो जगह बनाते हुए उसका एहतराम के लिए, जगह है भी तब भी उसके एहतराम के लिए थोड़ा सा हट जाओ। और ये आम मुसलमानों की एक दूसरे की खैर ख्वाही है। इसके अलावा करीबी रिश्ते जैसे माँ बाप, औलाद, शोहर बीवी, उस्ताद शागिर्द, गर्ज के हर छोटे बड़े के हकूक मालूम करके अदा करने की कोशिश करो, ये मुसलमानों की खैर ख्वाही है। कभी आपस में कोई मामला करो तो एक दूसरे को धोखा ना दो, ये खैर ख्वाही है। कभी एक दूसरे से खयानत ना करो, ये खैर ख्वाही है। अगर किसी ने कोई मामला कर लिया और वो मामला करके पछता रहा है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका पछतावा दूर कर दे, यानी मामला तोड़ दे, सौदा तोड़ दे, ये उसकी खैर ख्वाही है। अगर उसने कहीं निकाह का पैगाम भेजा है तो उसके पैगाम पर दूसरा मुसलमान निकाह का पैगाम ना भेजे, ये उसकी खैर ख्वाही है। और फरमाया खरीदने की कोई चीज़ खरीदने की नीयत हो तो दाम लगाए,
ورنہ دوسرے کو دھوکہ نہ دے، یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ اور فرمایا کہ راستوں میں یا پانی کے گھاٹ پر، یعنی جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، وہاں پیشاب پخانہ نہ کرے، اس بات کا خیال رکھے کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، یہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھے، یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ اگر کسی مجلس میں جائے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے، جس سے بد تہذیبی بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے بھی خلاف عمل ہے۔ چغل خوری سے بچیں، کسی کی چیز مذاق میں بھی لے کر ادھر ادھر نہ رکھیں کہ جس سے اگلا پریشان ہو جائے اور بعد میں آرام سے کہہ دے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ میری بہنوں، ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیے، یہ خیر خواہی میں شامل نہیں، اور کسی پر تہمت نہ لگائیں، یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت مند کے لیے اگر خود اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کریں، اگر کسی دوسرے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور ہمیں درمیان میں سفارش کرنے کی توفیق مل جائے تو سفارش سے دریغ نہ کریں، بلکہ سفارش کریں اور اس کی عیب جوئی نہ کریں۔ اگر کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے چھپائیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جس نے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی، میں کل قیامت والے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے۔ میری معزز سامعات، یہ تھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی۔ اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جانیں کہ ہم ان میں سے کتنی باتوں پر عمل پیرا ہیں، ہم کتنا خیر خواہی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سے بھی ہر نیکی کا کام کروائے اور قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔